اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجا والضفادع، مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ مینڈکوں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بھیجا کہ ان کی زندگی کو بے چین کر دیا، پریشان کر دیا۔ وہ جدھر بیٹھتے جدھر جاتے ادھر مینڈک ہی مینڈک، مینڈک ہی مینڈک، مینڈک ہی مینڈک، مینڈک ہی مینڈک، جہاں بیٹھ رہے ہیں وہاں مینڈک، جدھر لیٹ رہے ہیں وہاں مینڈک۔ ایک آدمی سکون سے لیٹ ہی نہیں سکتا تھا، ایک آدمی جس جگہ پر بیٹھ گیا تھا ادھر مینڈک اس کے اوپر جمع ہو جاتے، سونے کے لیے لیٹ گیا مینڈک اس کے اوپر جمع ہو گئے، کھانا پک رہا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کھانا پک رہا ہے ابھی، اس کے اندر مینڈک کود جاتے ہیں، پانی رکھا ہوا ہے اس کے اندر مینڈک کود جاتے ہیں۔ ان کی زندگی اجیرن ہو گئی، ہمارے تو چند چوہے آ جاتے ہیں زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، ان کی زندگی اجیرن ہو گئی، محال ہو گئی، نیندیں ختم ہو گئیں، کھانا پینا میں مینڈک، کھانے میں مینڈک، ہنڈیا میں مینڈک، پتیلے میں مینڈک، جدھر جاؤ مینڈک ہی مینڈک۔ مطلب حد درجہ یہ تھا جو میں بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی اس طریقے سے اگر کہیں بیٹھتا تھا یا لیٹتا تھا تو ایک جمع ہوتا، دوسرا جمع ہوتا، تیسرا جمع ہوتا، کرتے کرتے اس کے اوپر مینڈک ہی مینڈک جمع ہو جاتے، آدمی نہ سو سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا۔ 7 دن یہ عذاب رہا، 7 دن گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اے موسیٰ آپ اللہ سے دعا کریں، ہم ایمان لے کر آئیں گے، توبہ کر دیں گے، بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو بھی ختم کر دیا، چھوڑ دیا ان کو۔ ہاں، پھر ایمان لے کے نہیں آیا ہماری طرح، پھر توبہ نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 5واں عذاب بھیجا والدم، خون کا عذاب۔ یہ بھی عجیب اللہ کی قدرت ہے۔ خون کا عذاب کیا تھا کہ بنی قبطی جو فرعون کی قوم تھی، جو پانی بھی وہ پیتی، گلاس میں کنویں سے پانی نکالتی وہ پانی، اور پینے لگتے وہ خون بن جاتا۔ اب خون تو آدمی پی نہیں سکتا، ان کے پاس جو پانی مٹکوں میں موجود تھا وہ بھی خون، دریا کا پانی وہ بھی خون، ہر چیز خون ہی خون، خون ہی خون۔ آخر میں جب پیاس کی شدت بڑھی، خون پی کے تو پیاس نہیں بجھے گی، نہ خون پی سکتا ہے آدمی اتنا، جب پیاس کی شدت بڑھی پھر انہوں نے ایک حل نکالا، فرعون کی قوم نے کیا حل نکالا کہ جو بنی اسرائیلی تھے، بنی اسرائیلی کے منہ میں پانی ڈالتے، ابھی میں بتاتا ہوں، بنی اسرائیلی پانی پیتے تو وہ پانی ہوتا تھا، اور قبطی جب پیتے تو وہ خون ہوتا تھا، یعنی فرعون کی قوم والے۔ تو بنی اسرائیلی کو منہ میں پانی ڈالتے کہ بھائی آپ ہمارے منہ میں کلی کر دو، وہ جب اپنے منہ میں پیتے تو پانی، اور جب ان کے منہ میں کلی کرتے وہاں پہنچتے پہنچتے خون بن جاتا تھا قرآن کے اندر۔ آخر میں پتے، درخت کے پتے، کہ چلو درخت کے پتوں میں کچھ پانی کچھ رس ہوتا ہے، درخت کے پتے جب ان لوگوں نے چبانا شروع کیے تو ان درخت کے پتوں کے اندر سے بھی خون نکلتا تھا۔ اب پینے کو نہیں، کچھ نہیں، پھر پریشان موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، اے موسیٰ ہم تو پیاس سے مر جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام ہم توبہ کرتے ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اس عذاب کو بھی ان سے ہٹا دیا۔ یہ مختلف قسم کے عذابات ہیں۔ اب یہاں پہ ایک عجیب اللہ کی قدرت تھی، یہ جو آج ہمارے لیے، کہ ایک ہی وقت کے اندر، ایک ہی جگہ کے اندر، ایک ہی ملک ہے، ایک ہی شہر ہے، ایک ہی قصبہ ہے، فرعون بھی ہے، فرعون کے ماننے والے قبطی، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بنی اسرائیل۔ یہ جتنے عذابات میں نے ذکر کیے، طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، خون کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، یہ جتنے بھی عذاب آئے، اس پہ اللہ کی شان یہ تھی کہ ادھر قبطی ہیں، فرعون ہے، ان پر عذاب تھا، اور ادھر بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے اوپر عذاب نہیں تھا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ کے اوپر ہیں، ایک ہی ساتھ ہیں، ایک ہی علاقہ ہے، اس کے اوپر عذاب ہے اور اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، استغفار کرے گا، نیکی کے کاموں میں لگے گا، چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں، جتنے بھی برا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، حالات جیسے بھی ہوں گے، گناہگار لوگ ہلاک ہو رہے ہوں گے، برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن جو تقوی والے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، متقی، پرہیزگار، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ ایسا اللہ نے کر کے دکھایا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا، اللہ ایسا کر کے دکھاتا ہے۔ اور لیکن آج ہماری عقل کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، ایسا کر لو یوں ہو جائے گا، ویسا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے ہیں، اور ابراہیم ظاہراً نظر آ رہا ہے کہ آگ انسان کو جلا دے گی،
آگ کا کام ہے جلانا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے ڈال دیا، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو اس آگ کے اندر، کیسی آگ؟ ایسی آگ کہ جس آگ کے اوپر سے پرندہ اڑتا ہوا نہیں جا سکتا تھا، ایسی آگ تھی۔ جن لوگوں نے یہ آگ جلائی تھی وہ اس آگ کے قریب نہیں جا سکتے تھے، ایسی آگ تھی، اتنی اس کی تپش تھی، ایسی خطرناک آگ۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق یعنی غلیل کی طرح منجنیق بنا کے اس میں ڈال کے پھینکا گیا۔ اس آگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن زندہ رکھا۔ اس آگ کو اللہ، ظاہراً تو آگ تھی لیکن اللہ نے کیا حکم دیا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ اے آگ تو سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈک والی ہو جا میرے خلیل ابراہیم کے اوپر۔ جب لوگوں نے دیکھا، لوگوں کی زبان سے نکلا کہ اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، وہ کچھ ایمان بھی لے کر آ گئے۔ تو ظاہراً جب انسان نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات بنا دیتا ہے، ہلاکت کے اسباب نظر آ رہے ہوں گے، لیکن جو صحیح راستے پہ جا رہا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھولے گا، اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس کی مدد فرمائے گا، اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اس کے بعد ایک اور عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ جب اس کے بعد بھی یہ ایمان لے کر نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجز کا لفظ آتا ہے، وبا بھیجی، وبا، جیسے ہمارے وبا ہی بھی ہے۔ وبا بھیجی، کس چیز کی وبا بھیجی؟ طاعون کی وبا، طاعون کی بیماری۔ اس طاعون کی بیماری کے اندر 70,000 قبطی، 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ اس کے اندر، بنی اسرائیل کے معذرت 70,000 قبطی یعنی فرعون کی قوم کے جو لوگ تھے، 70,000 جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے، 70,000 لوگ وہ مرے اس وبا کے اندر، جیسے آج ہمارے وبا بھی ہے آج ہمارے۔ اور پھر اس کے بعد بھی جب یہ ایمان لے کر نہیں آئے فرعون اور بنی اسرائیل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر حل یہ کیا کہ ان سارے لوگوں کو فوج کے سمیت، لشکر کے سمیت بحر کلزوم کے اندر غرق کر دیا، غرق کر دیا، اور غرق کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور فرعون کو عبرت کے لیے قیامت تک کے لیے رکھا کہ تمہارے لیے عبرت ہے، یہ اس کو دیکھ لینا کہ جو آدمی انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا بڑا رب ہوں، رب کو دعویٰ کرتا تھا، اتنی نشانیاں، اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان لے کر نہیں آیا۔